بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں سمن بخاری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ شیر مزاری کے والد سردار عاشق محمود خان مزاری پنجاب کے آخری ضلع راجن پور کی تحصیل روجان کے بڑے فیوڈل لاٹ تھے۔ یہ ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب لینڈ ریفارمز شروع کیں اور فیوڈل لاٹ سے زمینیں لے کر مزاروں اور ہاریوں میں تقسیم کر دیں تو سردار عاشق مزاری کی زمین بھی تقسیم ہو گئی۔ پاکستان لینڈ ریفارمز کو پتہ چلا موضوع کچا میاں والی کے 40,000 کنال زمین کی جمع بندی اور پرست سرکار دونوں ملی بھگت سے غائب کر دی گئیں۔ یہ کام اس زمانے میں بہت آسان تھا۔ فیوڈلز اپنے علاقے میں پٹواری اور تحصیلدار اپنی مرضی کا لگوا لیتے تھے اور سردار کو جب بھی ریکارڈ کی ضرورت پڑتی تھی تو اہلکار پورا محکمہ مال اٹھا کر سائیں کے گھر لے آتے تھے۔ 1971 میں بھی یہی ہوا۔ محکمہ مال کے اہلکار عاشق مزاری کا ریکارڈ بھی ان کے ڈیرے پر لے آئے اور جعلی ریکارڈ بنا دیا گیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر کی جعلی مہریں تک لگا دی گئیں۔ اصل ریکارڈ کا صندوق سردار کے وفادار پٹواری کے گھر رکھوا دیا گیا۔ اس بندوبست کا مقصد چھاپے سے بچنا تھا۔ تو صاحب نے اس زمانے میں ہر فیوڈل لاٹ کے ڈیرے پہ اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ جاسوس کو جو ہی گڑبڑ کی بھنک پڑتی تھی پولیس اگلے دن ہی چھاپا مار کر اصل ریکارڈ حاصل کر لیا کرتی تھی۔ لہٰذا چھاپے کے خوف سے ریکارڈ پٹواری کے پاس رکھوا دیا گیا تھا۔ پٹواری بھی خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنے نائب قاصد کو اعتماد میں لیا اور صندوق اس کے گھر میں چھپا دیا۔ بہرحال قصہ مختصر 40,000 کنال زمین کا نیا ریکارڈ بنایا گیا۔ مختلف کمپنیاں بنائی گئیں اور وہ زمین ان کمپنیوں کے نام منتقل کر دی گئی۔ مزاری صاحب کے خلاف کیس شروع ہوا اور فیڈرل لینڈ کمیشن نے 1975 میں کمپنیوں کو جعلی قرار دے دیا۔ مزاری فیملی کے خلاف قانون کارروائی کا حکم جاری ہو گیا۔ عدالت محکمہ مال کو ریکارڈ لانے کا حکم دیتی تھی اور اصل ریکارڈ غائب تھا۔ زمینیں اس دوران اربوں روپے کی بھی ہو گئی اور تقسیم بھی ہوتی رہی اور فروخت بھی۔ سردار عاشق مزاری کا انتقال ہو گیا اور یوں شیری مزاری ان کے بھائی سردار ولی محمد مزاری ان کی والدہ در شہوار مزاری اس پراپرٹی کے بینیفیشری ہو گئے۔ شیری مزاری کا پورا نام شیری مہر النساء مزاری ہے۔ نادرہ کے ریکارڈ میں ان کی تاریخ پیدائش 6 جولائی 1951 ہے، جبکہ گوگل میں ان کی ڈیٹ آف برتھ 26 اپریل 1966 آتی ہے۔ یہ 15 سال کا فرق کیوں ہے؟ تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ شیری مزاری کے وکیل اس فرق کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسئلہ جب اٹھا تھا میری موکلہ کی عمر تو صرف اس وقت 5 سال تھی، تو یہ بچی کیسے ریکارڈ میں خورد برد کر سکتی ہے؟ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ شیری مزاری کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور یہ عاقل و بالغ بھی تھیں، لہٰذا کمپنیاں بنانے اور زمینوں کی منتقلی میں ان کی رضامندی بھی شامل تھی۔ قصہ مزید مختصر یہ کہ ایشو فیڈرل لینڈ کمیشن اور عدالتوں سے ہوتا ہوا اینٹی کرپشن پنجاب پہنچ گیا۔ مزاری فیملی کے خلاف تفتیشی جیسی افسر نے شروع کی اور یہ چلتی رہی اور اس دوران ریکارڈ غائب کرنے والے پٹواری ریٹائرڈ ہو گیا، موت ہو گیا۔ وہ نائب قاصد جس کے گھر میں اصل صندوق تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن کیس عدالتوں اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان کبھی ادھر ادھر جاتا اور کبھی ادھر۔ شیری مزاری 2008 میں سیاست میں آ گئی۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو شہزاد اکبر کیس میں ان کی سپورٹ کرنے لگے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس شہزاد اکبر کے 10 راز تھے، لہٰذا رجحان کے زمینوں کی تفتیش الماریوں میں بند کر دی گئی۔ لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ شہزاد اکبر کے بعد گوہر نفیس تبدیل ہو گئے اور ان کی جگہ رائے منظور جیسا دبنگ آفیسر آ گیا۔ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور بے خوف بھی۔ اس کے پروفائل میں درجنوں ہائی پروفائل کیس موجود ہیں۔ بیوروکریسی میں رائے منظور کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مار کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لہٰذا ہر حکومت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ بہرحال رائے منظور نے چارج سنبھالا تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انہیں بلا کر شیری مزاری کی تفتیش کی، لیکن یہ سفارش الٹی ہی پڑ گئی۔ عثمان بزدار اگر ڈی جی کو نہ کہتے تو شاید یہ کیس مزید کچھ عرصے فائلوں میں دبا رہ جاتا، لیکن جو ہی صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے سفارش کی تو رائے منظور نے فائل کھولی اور 40,000 کنال کی سیریز تفتیش شروع کر دی۔ اور آپ رائے منظور کا کمال دیکھیے کہ 50 سال بعد ریکارڈ کے اصل صندوق تک پہنچ گیا۔ یہ میجر بریک تھرو تھا۔ رائے منظور نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دیا۔ یہ خبر چیف منسٹر ہاؤس پہنچی، عثمان بزدار نے ڈی جی کو طلب کر لیا۔ یہ بیمار تھے، حالت بیماری میں سی ایم آفس پہنچے اور حالت بیماری میں جیسے سی ایم آفس پہنچے ہیں وزیر اعلیٰ نے انہیں ایف آئی آر سے روک دیا، لیکن ان کا جواب تھا سر آپ میرا تبادلہ کر دیں مگر میں ایف آئی آر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سی ایم نے رائے منظور کے تبادلے کا حکم دے دیا، یعنی کہ عثمان بزدار نے رائے منظور کے تبادلے کا حکم دیا، مگر عدم اعتماد کی وجہ سے حالات بدل گئے اور یہ تبادلہ نہ ہو سکا۔
دوسری طرف رائے منظور نے پہلی فرصت میں کچھ میاں والی زمین کی FIR بھی درج کرا دی اور تفتیش کا حکم بھی جاری کر دیا۔ آپ اب ایک دوسری کہانی بھی سنیے۔ ایک PTI کے منحرف رکن جو تھے ان کا کیا موقف ہے ان ساری باتوں میں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی ان کا تعلق جو ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس نے تو حکومت بنا لی ہے تو آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوا، تو اس نے جواب ہنس کر دیا کہ ہمارے رکے ہوئے سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے کاموں کی تفصیل پوچھی تو اس نے کہکا لگایا اور کام گنوانا شروع کر دیا۔ ان کاموں میں اچانک 40,000 کنال زمین کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ ہنس کر بولا، میں DG اینٹی کرپشن کا تبادلہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ہنس کر بولا، ضرورتیں ایک دوسرے کی کزن ہوتی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ایک دوسرے یہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہم عوام کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ شیریں مزاری کے ساتھ وہ منحرف رکن جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے لیے یہ لوگ ایک سہولت کار کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی قوم کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف۔ حکومت بدل گئی، اپوزیشن حکمران بن گئی، اور حکومت اپوزیشن شیریں مزاری نئی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہی ہیں، اور جب کہ دوسری طرف ان کے پرانے ساتھی نئی حکومت سے ان کے خلاف تفتیش بند کرانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اور یہ معاملہ بھی 40,000 کنال کی خرد برد اور ریکارڈ میں جعل سازی کا ہے۔ لہٰذا اب اس دن کا انتظار ہے کہ جب تفتیش کا ریکارڈ 51 سال پرانا صندوق ایک بار پھر غائب ہو جائے گا، اور FIR درج کرانے، تفتیش کرنے والی ٹیم اور DG اینٹی کرپشن کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، اور نئی ٹیم ریکارڈ کو ایک بار پھر دفن کر دیا جائے گا، اور یوں یہ معاملہ مزید 50 سال کے لیے دفن ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے بہت اٹھی ہیں، انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا۔ یہ عمران خان کی کابینہ میں طارق بشیر چیمہ کے بعد دوسری وزیر تھیں جو وزیر اعظم کے سامنے زبان کھول لیتی تھیں اور ان کی رائے سے اختلاف بھی کر لیتی تھی۔ موٹر وے زیادتی کیس پر جب CCPO عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کے خلاف بیان دیا تو شیریں مزاری نے انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یہ پڑھی لکھی بھی ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس اور کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہیں۔ جب ان کے اس جواب کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی FIR درج ہوئی ہے اور کوئی تفتیش بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک نہیں بلایا گیا اور نہ اطلاع دی گئی ہے۔ یہ نئی حکومت کا شوشہ ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں گے جو ان کے صحیح جو ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نئی حکومت کا شوشہ ہے۔ 50 سال پرانا کیس ہے، اور تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مگر ہمارے پورے علاقے میں کسی کے پاس بھی 40,000 کنال زمین ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر شیریں مزاری ٹھیک فرما رہی ہیں کہ یہ اینٹی کرپشن پنجاب یہ فیصلہ بہرحال ہونا چاہیے، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے جس دن اینٹی کرپشن شیریں مزاری ان کے خاندان کے لوگوں کو طلب کرے گا، اس دن عمران خان اسٹیج پر کھڑا ہو کر بولے گا کہ ضرور کہے گا کہ دیکھو پاکستانی لوگ شیریں مزاری کے خلاف بھی 51 سال پرانا کیس لے آئے ہیں، اور لوگ کپتان کی اس بات پہ بھی یقین کر لیں۔ لہٰذا میری نئی حکومت سے درخواست ہے کہ آپ کم از کم تفتیش ضرور مکمل کرا دیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔